حالیہ چند دنوں میں عورتوں پہ ظلم کے کچھ واقعات بڑے مشہور ہوئے ہیں، جن میں اسی ہفتے ایک ہی گھریلو ملازمہ کے ریپ کے نتیجے میں حمل ٹھہرا اور اسے پھر ضائع کرانے میں اس عورت کا انتقال ہو گیا۔ ایک اور واقعہ بھی اس طرح کا ہوا ہے کہ 64 سالہ بوڑھے آدمی نے اپنی بیگم کو ہم بستری سے انکار پر لوہے کی سلاخ مار کر قتل کر دیا۔ 2-3 ویڈیو سوشل میڈیا پر ایسی بھی وائرل ہوئیں جن میں گلیوں سے گزرتی باپردہ خواتین کو اکیلا دیکھ کر بائک قریب لا کر ان کے جسم کو چھو کر بھاگ گئے۔ اس ویڈیو کے نیچے مزید گھٹیا کمنٹس یا پھر اسلامی لوگوں کی جانب سے اسلام کا پیغام کیا لکھا ہوا ہے انداز سے پیش کیا جا رہا ہے اور عورتوں کو ہی قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہوتا ہے۔ اس پر بات کریں، کوئی عورت کو چھیڑ کے بھاگ رہا ہے تو اس میں عورت کا کیا قصور ہے؟ آدمی کا قصور ہے۔ یہ خبر میں نے بھی سنی ہے کہ بیگم نے ہم بستری سے انکار کر دیا تھا تو لوہے کی راڈ سے مار دیا۔ بیگم کے لیے جائز نہیں ہے شریعت میں کہ شوہر جب ہم بستری کرنا چاہ رہا ہو تو وہ انکار کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اس پہ یہ ری ایکشن کہ اس کو مارنا پیٹنا لوہے سے مار دیا، یہ تو کبیرہ گناہ ہے، اکبر الکبائر ہے، تو ایسے شخص کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دینا چاہیے۔ تو اب یہ جو اس بوڑھے نے اپنی بیوی کو مارا ہے، کہ ظلم کی انتہا ہے نا۔ ایک آدمی نے آپ کے بچے کو آپ نے بولا پانی لے کر آؤ، وہ پانی نہیں لایا، آپ نے اٹھا کے گلا دبا کے رسی سے پنکھے سے لٹکا کے جان سے مار دیا، اور جواب یہ دے رہے ہیں کہ میں نے جب اس کو بولا تھا پانی لاؤ تو اس پہ لازم تھا کہ پانی لائے۔ بھائی اس پہ پانی لانا لازم تھا، آپ کی خدمت لازم تھی، لیکن یہ اس نوعیت کا جرم ہے کہ آپ اس کو قتل کر دیں۔ تو ہر باطل نے اپنے جرم کے لیے کوئی بہانہ تراشا ہوا ہوتا ہے، زیادہ زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں، منہ ادھر کر کے سو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب کوئی عورت شوہر کا انکار کرے تو فرشتے ساری رات اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ حدیث میں اسی وجہ سے کہ آدمی اب ادھر منہ کر کے سوئے گا ناراض ہو کے تو فرشتوں کی ڈیوٹی شروع ہو جائے گی کہ اس کے لیے اس عورت کے لیے کو بددعائیں دو۔ تو اس بات پہ اس طرح بے دردی سے مارنا قتل کرنا یہ حرام ہے، بھرپور طریقے سے اس پہ احتجاج کریں۔ وہ بیچاری ایک زینب لڑکی تھی نا، اس کو قتل کسی نے ریپ کر کے قتل کیا تھا، تو اس پہ اتنا زیادہ احتجاج ہوا، الحمدللہ اس کو پھانسی دے دی گئی، جگر ٹھنڈا ہو گیا۔ لیکن خدا کی قسم پھر بھی ٹھنڈا نہیں ہوتا جگر۔ ایسی بچیوں کے ساتھ ریپ ہوا اور اس کو مار دیا، ایک دفعہ پھانسی نہیں، ہمارا دل چاہتا ہے اس کو پھانسی دے کے زندہ کرو، پھر لٹکاؤ، پھر زندہ کرو، پھر لٹکاؤ۔ اس کمبخت کو 1000 دفعہ پھانسی ہونی چاہیے۔ یہ جو دنیا میں ایک پھانسی کے بعد بندہ مر جاتا ہے، اس لیے آخرت میں ایک پھانسی نہیں ہے۔ تبھی تو قرآن نے کہا آخرت میں جو میں سزا دوں گا لا یموت فیہا ولا یحیا، اس میں مرے گا نہیں، وہ مرے گا نہیں وہ، اس لیے اصل عذاب تو ان بغیرتوں کو آخرت میں ملے گا۔ باقی یہ جو انہوں نے پوچھا ہے گلیوں سے گزرتی باپردہ خواتین، دیکھو کراچی نا ایک بڑی ہی تہذیب کا شہر تھا۔ ہمیں یاد ہے بچپن میں کراچی میں سندھ سے پنجاب سے لوگ تہذیب سیکھنے آیا کرتے تھے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب کیا ہو رہا ہے کراچی میں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ 2 بچے ہی اچھے والی پالیسی پہ چل رہے ہیں۔ کون سی پالیسی پہ؟ 2 بچے ہی اچھے، کیونکہ وہ پڑھے لکھے ہیں، 8 بچے پیدا نہیں کریں گے۔ چور اچکے اور ان پڑھ ان کے ہاں 8، کیونکہ وہ میڈیا سے متاثر بولو نہیں ہوتے۔ میں نہیں کہہ رہا سارے ایسے ہی ہیں، بہت سے خاندانی لوگوں کے بھی زیادہ نسل بڑھ رہی ہے، لیکن ان کا ریشو کم ہے۔ کراچی میں جو باہر سے لوگ آئے، KPK سے، پنجاب سے، سرائکی علاقوں سے، ان میں کچھ تو بہت زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، لیکن چونکہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ 2 بچوں سے زیادہ، یہ کیونکہ میڈیا نے ایسا بنا دیا کہ ایکچولی بچے کتنے ہونے چاہیے 2، یہ پاگلوں کی طرح 8، 10، یہ تو چرسیوں کا کام ہے۔ تو اب بتاؤ نسل کس کی بڑھے گی، ان پڑھ لوگوں کی یا پڑھے لکھے لوگوں کی؟ بولو نا، ان پڑھ کی۔ تو جتنے چور اچکے ڈاکو چمار اس ٹائپ کے لوگوں کے دے دنادن درجنوں، کیونکہ وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتے۔ اور یہ میں نہیں لکھ رہا، یہ ایک انگریز لکھ کے گیا ہے کہ دنیا میں جہاں بھی فیملی پلاننگ پر عمل ہوا ہے نا، غیر خاندانی لوگوں کی نسلیں بڑی ہیں اس میں۔ ہاں کچھ خاندانی بھی ہیں جن کی بڑھ رہی ہیں، میں نہیں کہہ رہا سارے ایسے ہیں۔ KPK سے کچھ لوگ آئے بڑے خاندانی، ان کی نسل بڑی ہے۔ پنجاب سے کچھ لوگ آئے بڑی خاندانی، ان کی نسل بڑی ہے۔ سرائکی علاقوں سے کچھ خاندانی لوگ آئے، ان کی نسل بڑی ہے، لیکن ان کا ریشو کیا ہے؟ بولو، کم ہے۔ اردو اسپیکنگ ہو، پنجابی ہو، سرائکی ہو، پٹھان ہو، ان میں نسل زیادہ تر ان لوگوں کی بڑھ رہی ہے جو ایجوکیٹڈ فیملیوں سے جن کا تعلق نہیں ہے۔ اور یہ جس ملک میں بھی فیملی پلاننگ پر عمل ہوگا اس کے سائڈ افیکٹ یہ ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کسی بھی سوسائٹی میں چور اچکے زیادہ ہو جاتے ہیں اور خاندانی لوگ سمٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کراچی کا کلچر جو چینج ہوا ہے نا، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے۔ تصور نہیں تھا کراچی میں کوئی کسی لڑکی کو چھیڑ دے، سب احترام سے دیکھا کرتے تھے خواتین کو۔ ہمیں یاد ہے کوئی بیچاری خاتون لے کر آ رہی ہے کوئی سامان، لڑکے اٹھ کے جاتے تھے اس کی مدد کر کے اس کا سامان گھر تک پہنچا کے آتے تھے۔ اب ہوٹنگ بچ، اب اس دفعہ عید پہ دیکھو، بقرعید پہ دیکھو، عید الفطر پہ دیکھو، جو چھچھورا پن کراچی میں ہوا ہے ہمیں ماضی میں اس کا تصور ملتا نہیں ہے۔
میں ایک دن اپنے بچوں کو لے کے کلفٹن چلا گیا, میں حیران, میں نے کہا یار کلفٹن تو چینج ہو گیا, جتنے تفریحی مقامات ہیں یہ تو سب ختم. میں نے کہا یار ہم جب 20 سال پہلے گئے تھے ایک الگ ماحول تھا, ڈیسنٹ قسم کے لوگ آتے تھے اور بڑے اچھے خاندانی. اب کیا ہو رہا ہے, سارے اوباش چھچورے ایک نمبر کے فضول وہ سارے پہنچے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے کہ باقی لوگ کلفٹن نہیں جا رہے ہیں, وہ مائنورٹی میں آ رہے ہیں. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ وہ کس میں آ رہے ہیں؟ وہ سمٹتے جا رہے ہیں. جو خاندانی لوگ ہیں نا اچھے فیملیوں سے, وہ کیا ہو رہے ہیں, سمٹ رہے ہیں. کیونکہ فیملی پلاننگ والوں نے یہ بےغیرتی کی ہے, انہوں نے قوم کو یہ باور کرا دیا ہے کہ زیادہ بچے پیدا کرنا جاہل اجڑ لوگوں کا کام ہے, اچھی فیملیوں کا کام نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلے گا, اچھی فیملیاں سمٹیں گی اور جو فیملیاں کرمنل ایکٹیویٹیز میں ہیں وہ خود بخود بڑھیں گی. تو یہ ہوگا, یہ تو ہوگا. ابھی جاپان میں ہو کے آیا ہوں, جاپنیز نے ایک بڑی زبردست قوم تیار کی, لیکن اب جاپان جاپانیوں کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے. تہذیب کی ایسی کی تیسی ہونے والی ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا جاپنیز بچے بڑے لائن میں اور بڑے, یہ چند دنوں کی بات ہے. اب 15-20 سال کے بعد جاپان کا حلیہ بگڑ چکا ہوگا. وجہ اس کی یہ کہ پوری دنیا سے, ویتنام سے اور کہاں کہاں سے وہ کرمنل لوگ جاپان میں آ کے آباد ہو رہے ہیں, کیونکہ فیکٹریوں میں کام کرنے کے لیے ان کو بندے چاہیے, اور جاپانیوں کی چونکہ پڑھے لکھے ہیں نا تو نسل گھٹ رہی ہے, تو باہر سے ان کو لوگ بلانے پڑ رہے ہیں. وہ ان کے معیار کے نہیں ہے لیکن مجبوری ہے. تو جاپانی پریشان ہے کہ ہم نے جو ایک کلچر مضبوط خوبصورت بنایا ہے, جس میں چوریاں نہیں ہیں, جس میں جھوٹ نہیں ہے, جس میں ڈسپلن ہے, وہ سارے ڈسپلن کی ایسی کی تیسی. تو کراچی کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے. وہ کراچی نہیں رہا جو ونس اپون اے ٹائم تہذیب تھی, حیا تھی, بات چیت کی, لوگوں کو تمیز تھی. ہم نے خدا کی قسم, لا الہ الا اللہ, مذاق نہیں کر رہا, بچپن میں گالیاں نہیں سننے کو ملتی تھی ہمیں کراچی میں. فحش گالی میں نے نہیں سنی تھی کراچی میں کبھی. ہم جاتے نا اپنے دوستوں میں, مجھے یاد ہے میری زبان سے 8ویں کلاس میں پہلی مرتبہ ایک گالی نکلی تھی, ذلیل کا لفظ, اور میں اس پہ اتنا شرمندہ ہوا تھا کہ یار میں نے گالی دے دی. وہ بھی کون سا لفظ, ابھی بولتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگ رہا, لال لام, یہ لفظ نکلا تھا. کسی میں نے ساتھی کو بول دیا تھا تو بڑا ذلیل ہے, یہ بول دیا تھا, اللہ معاف فرما. مجھے اتنی شرمندگی ہو رہی تھی یار میں نے کیا بول دیا. یہ کلچر تھا کہاں کا, کراچی کا. میں پنجابی قوم کی برائی نہیں کر رہا, ان میں بہت ساری خوبیاں ہم سے زیادہ ہیں, سخاوت میں ہم سے آگے ہیں وہ, لیکن گالیوں کے ماشاءاللہ کیا ہیں, ماسٹر ہیں. پنجاب میں کوئی عالم ہو نا, اس کو اتنا کھلاتے ہیں, اتنے ہدیے دیتے ہیں. کراچی میں یہ رواج نہیں ہے, کھلانے کا ہے, ہدیے ودیے دینے کا. KPK میں کسی مولوی کو 1 روپیہ نہیں دیتے. پٹھانوں کا مولوی سب سے زیادہ غریب ہوتا ہے بیچارے. تنخواہ کیسی ترسا کے KPK میں مولویوں کو دی جاتی ہے. میں پٹھانوں سے کہتا ہوں یار تمہاری سخاوت مولویوں پہ کیوں ختم ہو جاتی ہے. کھلائیں گے اس کو, بکرے بھی کھلائیں گے, دمبے بھی کھلائیں گے. اور بھائی اس کو دمبوں کی ضرورت نہیں, اس کو پیسوں کی ضرورت ہے. KPK والوں اماموں کو تنخواہ بھی دیا کرو, روکھڑے ہدیے بھی دیا کرو. پنجاب میں جاؤ دیکھو امام کو کروڑپتی بنا دیتے ہیں ایسے ماشاءاللہ. اچھی میں 2 مہینے پنجاب میں رہا ہوں, جیبوں سے پیسے سنبھالے نہیں جا رہے تھے مجھ سے, حالانکہ میں مانگ نہیں رہا تھا کسی سے. ہر تھوڑی دیر میں کوئی پنجابی بھائی آتا تھا, مفتی صاحب یہ میری طرف سے گفٹ ہے, گفٹ میں لفافہ کھولو پیسے. میرے بھائی مجھے نہیں چاہیے. ارے نہیں مولوی صاحب رکھے, نہیں مولوی صاحب رکھے. یہ پنجابیوں میں ایک اچھی عادت ہے, ہدیے دیتے ہیں, گفٹ دیتے ہیں. KPK میں سخاوت ہے, لیکن مولویوں کے بارے میں آ کے پتہ نہیں KPK کے لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے. اس کو راشن دے دیں گے, گندم کی بوری جا کے پکڑا دیں گے اس کو, بھائی پیسے دو, اس کو تنخواہ اچھی دو. اور کراچی میں ماشاءاللہ یہاں بھی یہی ہے. تو کسی بھی قوم میں خوبی بھی ہوتی ہیں, برائیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن پنجاب میں کچھ خوبیاں ہیں. لیکن ایک برائی کیا تھی تہذیب میں, کہ گالیاں والیاں. ہم جب پنجاب جاتے تھے گالیاں سن کے حیران ہوتے, بھائی یہ گالیاں کیسے دے رہے ہوتے ہیں یار, مذاق میں. بڑا کتا ہے یار تو. مجھے ایک دن کہا یار تو بڑا کتا نکلا. میں نے کہا کیا بول رہا بھائی. کہہ رہے ہیں مجھے محبت ہے, کتا ہے تو محبت ہے. اور کمینی لفظ تو اتنا ہی بڑی کمینی ہے, خواتین بتاتی تھی اتنی کمینی ہے ماشاءاللہ. ابے کمینی پہ ماشاءاللہ. تو کراچی میں نہیں تھا یہ. اب جو کراچی میں گالیاں ہیں نا, آپ کے ہوش اڑ جائیں, ایسی بات پہ گالیاں چل رہی ہیں. تو یہ کراچی وہ کراچی رہا نہیں ہے, کیونکہ خاندانی لوگوں نے بچے پیدا کرنا بولو چھوڑ دیے. چاہے وہ KPK کے لوگ ہوں, چاہے وہ پنجاب کے لوگ ہوں, چاہے وہ اردو اسپیکنگ ہو, جو بھی ایجوکیٹڈ فیملیاں ہیں ان کے 2 بچے ہی اچھے. اور جو ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, کرمنل ایکٹیویٹیز میں ہیں, کوئی اخلاقیات نہیں ہے, دے دنادن ہر سال مارکیٹ میں کیا رہا ہے, یہ لو بچہ, یہ آیا بچہ, یہ بچہ. تو کیا پھیلے گا سوسائٹی میں, کیا ہوگا. کچھ وقت کے بعد سارا کلچر چینج. پوری دنیا میں یہ مسئلہ بنا ہوا ہے, صرف یہاں نہیں ہے. انگریزوں میں تو یہ کہ انہوں نے نہ اچھے نہ برے سب نہیں پیدا کرنا چھوڑ دیا نا, تو انہیں تو شادی بیاہ کا رواج ہی ختم ہو گیا نا ان کے یہاں. تو اس لیے نسل بڑھاؤ. کیا بڑھاؤ؟ نسل بڑھاؤ.